السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل، اور تحریک لبیک پاکستان کا دھرنا جو ہے وہ فائنل سٹیجز پہ اپنی شیپ لے چکا ہے۔ جہاں تک میری اطلاع ہے آج رات کو یا کل صبح وہ اسلام آباد کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ ابھی چند لمحے پہلے ان کی شورا کی جو میٹنگ ہے وہ بھی ختم ہوئی ہے، اور تحریک لبیک کے رہنما ساؤتھ پنجاب کے ان کے امیر جناب شاہ صاحب جو ہیں وہ سیف سرور شاہ صاحب، وہ میرے ساتھ موجود ہیں فون لائن سے مرید کے سے۔ شاہ صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت کیا فیصلہ ہوا ہے آپ کی شورا میں؟ ابھی آپ لوگ آگے جا رہے ہیں کہ آپ شیخ رشید کو دوبارہ ملنا چاہیں گے، کچھ باتیں کریں گے، کیا کریں گے؟ جی اس طرح ہے کہ رات 12 بجے تک تو ٹائم ہے حکومت کے پاس۔ اگر اس دوران ہمارے معاملات حل ہو جاتے ہیں تو پھر تو ہم بالکل بھی نہیں جائیں گے، اور اگر نہیں ہوتے تو انشاءاللہ العزیز صبح فجر کے بعد ہم آگے روانہ ہوں گے انشاءاللہ۔ شاہ صاحب آپ کو اطلاع میں دے دیتا ہوں کہ شیخ رشید نے تو پریس کانفرنس میں کہہ دیا نہ ہم کسی کو ایمبیسی کو بند کریں گے، نہ ان کے سفیر کو نکالنے کی پوزیشن میں ہے۔ دوسرا، جناب علامہ سعد رضوی صاحب کو بھی وہ نکالنا نہیں چاہتے، انہوں نے نہ نکالنا ہے نہ انہوں نے نکالنے کی بات کی ہے۔ تو آپ کے دونوں مطالبوں پہ تو انکار ہو گیا، آپ ابھی مجھے اپنا فیصلہ بتا دیں۔ سر اصل میں یہ ہے کہ ہمارا ایک ہی مطالبہ تھا فرانسیسی سفیر کے حوالے سے۔ تو ہمارے ساتھ جب ان کی بات ہوئی تھی انہوں نے کہا تھا کہ ہم ڈائریکٹ نہیں نکال سکتے، ہم اس کو پارلیمنٹ میں لے جائیں گے، پارلیمنٹ میں جو فیصلہ ہوگا، نکالنے کا فیصلہ ہو تو تب بھی آپ کو تسلیم کرنا ہوگا، نہ نکالنے کا ہو تب بھی آپ کو تسلیم کرنا ہوگا۔ تو ہم نے کہا تھا ٹھیک ہے آپ لوگ پارلیمنٹ میں لے جائیں، وہاں بحث کروا دیں، اگر پارلیمنٹ میں یہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ نہیں نکالنا تو بالکل بھی ہم اس پر زور نہیں دیں گے، کیونکہ جو پارلیمنٹ کا فیصلہ ہوگا ہمیں بھی آمین ہوگا۔ یہ ہمارے ساتھ ان کی بات ہوئی تھی، اس پہ ہمارے ساتھ ان کا معاہدہ ہوا ہے۔ اصل تو ہمارا یہ ایک ہی مطالبہ ہے، اس مطالبے کی وجہ سے ہی انہوں نے کریک ڈاؤن کیا، اسی کی وجہ سے ہی ہماری شہادتیں ہوئیں، اسی کی وجہ سے ہی تحریک کل عدم ہوئی، اسی کی وجہ سے ہی ہمارے اوپر اتنی ایف آئی آر ہوئی، اور اسی مطالبے کی وجہ سے ہی ہمارے امیر محترم جو ہیں ان کو انہوں نے ڈیٹین کیا ہوا ہے۔ اصل مین مطالبہ تو ہمارا ہے ہی یہی۔ تو اب اس کا مطلب ہے کہ میں یہ لوگوں کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ فجر کے بعد آپ نے نکل پڑنا ہے؟ جی انشاءاللہ صبح ناشتہ کروا کے لوگوں کو ہم چلیں گے۔ اچھا، تو اب ہوگا یہ کہ اب مجھے پتہ ہے تھوڑی دیر کے بعد انٹرنیٹ بند ہو جائے گا، وہاں فونز بند ہو جائیں گے، لائٹ بند ہو جائے گی، سب کچھ، اور پھر آپ کے اوپر رات کو 12 بجے کے بعد چاند ماری بھی کافی ہوگی۔ تو آپ کے کارکن تو ویسے ہی بہت کچھ فیس کر چکے ہیں، زخمی بھی ہیں، تو کیا آپ تیار ہیں اس پولیس ایکشن کے لیے؟ جی انشاءاللہ ہم لوگ تیار ہیں، ہماری جانیں ہمارے سر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لیے ہیں، ہمارے سینے اپنے نبی کی عزت کے لیے ہیں، یہ جتنی بھی گولیاں چلائیں انشاءاللہ سینے کم نہیں پڑیں گے۔ تو ابھی حضرت آپ کے پاس 10 سے 15 ہزار لوگ ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ خندقیں کھود کے کتنے لوگ آپ کے وہاں خندقیں ٹاپ کے پہنچ سکتے ہیں آگے؟ یہ قبلہ جو اطلاعات دی جا رہی ہیں نا جی، آپ تک غلط اطلاعات پہنچائی جا رہی ہیں۔ اچھا، دن 12 بجے تک ہمارے پاس 1,24,000 لوگ تھے، اور ماشاءاللہ۔ اس کے بعد الحمدللہ ہمارے پاس لوگ بڑے ہیں۔ تو اب کل یہ یعنی آپ 1.5 لاکھ لوگوں کو ناشتہ کیسے کرائیں گے صبح کو؟ یہ حضور ہمیں کروانا نہیں پڑتا جی، بلکہ کل مجھے ایک بندے نے فون کیا جی میں نے 500 دیگ بھیجنی ہے، تو ایک ہی بار بھیجوں؟ میں نے اسے کہا کہ یہاں لوگ لا کے لوگوں کو کھلا پلا رہے ہیں، آپ 250 آج بھیج دیں، 250 دیگ جو ہے کل بھیج دیں۔ تو اس طرح لوگ کھانے لا کے خود بخود دے رہے ہیں، فروٹ لا کے تقسیم کر رہے ہیں، ہمیں کوئی چیز لینا نہیں پڑ رہی۔ تو سر شاہ صاحب کل یہ جو خندق وغیرہ کھودی ہے، گاڑیاں تو نہیں چل سکیں گی، بسیں تو نہیں سے جا سکیں گی، تو پھر کیا ہوگا؟ قبلہ اس طرح ہے کہ آج میرے پاس تقریباً کوئی 10 سے 12 وفد آئے ہیں، وہ وفود ارد گرد کے گاؤں کے تھے، ان کے سرداروں چودھریوں کی قیادت میں آئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم گرد و نواح سے یہاں سے لے کر تقریباً وہ کاموں کی تک کے لوگ تھے جو ارد گرد گاؤں میں رہتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہر گاؤں سے انشاءاللہ العزیز لوگ نکلیں گے، آپ کو ساری سر نظر آئیں گے، اور وہ ہر سر اپنے نبی کے لیے قربان ہونے کے لیے نکلے گا، اور ہم نے آپ کے آنے سے پہلے انشاءاللہ راستے بھی صاف ہوں گے اور وہ خندقیں بھی بھری ہوئی ہوں گی۔ ماشاءاللہ، یہ تو بڑی بات ہے۔ تو اس کا مطلب ہے اسلام آباد میں رن پڑے گا، اصل لڑائی آپ کی اسلام آباد میں ہوگی پھر یہ؟ نہیں حضور ہم لڑنے والے نہیں ہیں، ہم تو ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ہمارا مطالبہ ہے، اس پہ عمل کر دیں، جو ہمارا معاہدہ ہے اس پہ آپ عمل کر دیں، جو آپ نے ہمارے ساتھ معاہدہ کیا تھا۔ اگر وہ اس قابل تھا کہ اس پر عمل ہو ہی نہیں سکتا
تو ان کو معاہدہ کرنا نہیں چاہیے تھا. اگر وہ غلط لوگوں نے کیا ہے تو کم از کم حکومت میں اتنے نالائق لوگ تو نہیں ہونے چاہیے نا کہ 27 شہادتیں ایک بار ہو گئی, پھر 12 شہادتیں اب ہو گئی, پہلے 10 تھی. 2 بندے جو ہیں ہمارے جو زخمی تھے وہ رات کو جو ہے اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں, تو 12 شہادتیں یہ ہو گئی, 27 پہلے ہو گئی ہیں. سینکڑوں لوگ زخمی ہو گئے ہیں, درجنوں جو ہیں اپاہج اور معذور ہو گئے ہیں. تو اتنے نالائق لوگ تو کم از کم نہیں ہونے چاہیے نا جن کی وجہ سے یہ اتنا انتشار ملک میں آ جائے. ہماری قبلہ لڑائی نہیں ہے, ہم تو عاجزی سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمارے ساتھ جو معاہدہ کیا تھا وہ پورا کر دیں. ہم لڑنے والے ہوتے یا لڑائی ہماری ہوتی تو ہمارے پاس ڈنڈے ہوتے, سوٹے ہوتے. ہم تو ڈنڈوں سوٹوں والے نہیں ہیں نا قبلہ. اچھا, کیونکہ ابھی جو میٹنگ ہوئی ہے شام کو بنی گالہ میں جس میں سارے لوگ موجود تھے جو کرتا دھرتا ہیں, تو اب پرائم منسٹر نے تو کہہ دیا کہ آپ کی جماعت کالعدم ہے, تو کسی طرح کا آپ کے ساتھ تعاون نہیں ہوگا, پہلے آپ لوگ واپس جائیں پھر آپ کی باتیں سنی جائیں گی. اچھا جی, میرے علم میں یہ نہیں ہے جی. نہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں, میرے پاس سے خبر آئی ہے. اچھا اچھا اچھا, چلو ٹھیک ہے, انشاءاللہ جب چلیں گے تو پھر اللہ کی مدد تو ضرور آئے گی انشاءاللہ. اب جو تھی آپ کی مذاکراتی ٹیم تھی, ان کا کیا کہنا ہے, ان کو کیا امید لگتی ہے کوئی؟ مذاکراتی ٹیم بھی بین ہی ہے. بین ہے؟ نہیں, میں نے کہا کہ وہ درمیان میں ہے, کبھی ان کو امید لگتی بھی ہے کبھی نہیں بھی لگتی, یعنی درمیان میں ہے. اچھا, تو مساحلتی ٹیم جو ہے جس میں کافی اکابرین دور دراز کے علاقوں سے آئے تھے اور بیچ میں مساحلت کرانے کی کوشش کر رہے تھے, وہ تو اب واپس جا چکے ہیں, تو وہ تو نہیں آ رہے, تو پھر گارنٹرز کون بنیں گے؟ یہ تو مذاکراتی ٹیم کو ہی پتا ہے, میں نے اس حوالے سے پوچھا نہیں ہے کہ گارنٹڈ کون ہے, تو میں پوچھوں گا تو پھر ہی بتا سکتا ہوں. ٹھیک ہے, ابھی رات کے تقریباً 7:35 ہوئے ہیں شام کے, اور منگل کا دن ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کل صبح فجر کے بعد بدھ کے دن 27 تاریخ کو آپ لوگ اسلام آباد کی طرف اپنی لانگ مارچ شروع کر دیں گے. کیا میں یہ صحیح سمجھا ہوں؟ جی انشاءاللہ. اب اس میں تبدیلی صرف اس وقت آ سکتی ہے کہ فرانس کے سفیر کو ہٹانے پہ وہ مان جائیں, یا اس کے اسمبلی میں لے جانے پہ مان جائیں اور علامہ صاحب کو ریلیز کر دیں. یہی 2 باتیں ہیں. جی, جو ہمارے ساتھ معاہدہ ان کا ہوا ہے نا کہ ہم اس کو پارلیمنٹ میں لے کر جائیں گے, اس وہاں بحث کروائیں گے, تو اس پہ اگری ہو جائیں گے تو انشاءاللہ العزیز پھر یہ مارچ رک جائے گا, اور رکے گا اس صورت میں کہ آ کے ہمارے امیر صاحب خود اعلان کریں گے. تو امیر صاحب تو اس وقت اعلان کریں گے نا, اگر وہ رہا ہو جائیں گے, بغیر رہائی کے تو نہیں آئیں گے نا. کیا یہ صحیح ہے کہ آپ کی طرف سے لوگوں کو میسج گیا ہے کہ امیر تحریک کا اگر ویڈیو بیان بھی آئے تو یقین نہ کریں جب تک وہ کنٹینر کے اوپر آ کے نہ بیان دیں؟ جی بالکل, یہ میں نے خود اعلان کیا ہے. یہ آپ نے اعلان کیا, اور کیا آپ کی طرف سے تحریری طور پہ تمام ڈسٹرکٹ ناظمین کو کہا گیا ہے کہ کل صبح تک وہ میکسیمم لوگ جو ہیں دھرنے میں لے کر آ جائیں؟ نہیں کہا گیا. یہ نہیں کہا گیا, تو ان کی آپ کو ضرورت نہیں ہے, یعنی اور لوگوں کی نہیں, ہم نے یہ کہا نہیں ہے. یہ آپ نے کہا نہیں ہے. ٹھیک ہے حضرت, اللہ تعالیٰ آپ کو, آپ کے تمام ساتھیوں کو اور پاکستان کو اور پاکستانیوں کو اپنی امان میں رکھے. ہمارا کام ہے آپ کی آواز آگے پہنچا دینا, ہمارا کام ہے آپ کی خبر آگے پہنچا دینا. بھائی مبشر, ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں. اس سخت ترین وقت میں آپ نے اس آواز کو اٹھایا, سمیع ابراہیم صاحب نے اٹھایا, اور جس نے بھی اٹھایا, اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے, دنیا میں بھی آخرت بھی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی نگاہ عنایت عطا فرمائے. آمین آمین ثم آمین. حضرت شاہ صاحب شکریہ بہت بہت. آپ سن رہے تھے باتیں جی تحریک لبیک پاکستان کے ایک مرکزی رہنما, ان کی شورا کے رکن, ساؤتھ پنجاب کے امیر جناب سرور شاہ صاحب کی باتیں. اور لگتا مجھے یہی ہے کہ کل صبح کو لانگ مارچ جو ہے دوبارہ فیض آباد کی طرف رواں دواں ہوگا. کیا آج رات حکومت وقت جو ہے وہ تحریک لبیک کو کسی طرح منا سکتی ہے یا نہیں؟ اونلی ٹائم ول ٹیل. چند گھنٹے دور ہیں ہم. اللہ حافظ.